ابن زہرا روحی و جسمی لشکر فدا، ابن زہرا روحی و جسمی لشکر فدا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ایسے موقع پر جب معاشرہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ شدت احساس بھی ختم، جرأت اظہار بھی ختم، اور اب حاکم اپنی پوری قوت سے اسلامی معاشرے کو مسخ کرنے پہ تلا ہے، اس وقت امام حسین اب کیا کریں؟ اب امام حسین کیا کریں؟ تو ان کے اقدام کے لیے ضرورت تھی کسی ایسے واقعے کی، ایسی صورتحال کی کہ جہاں کیفیت یہ ہو کہ یعنی اگر ایک شخص غلط راستے پہ چلا جا رہا ہے سڑک کے اوپر، یہاں ایسے واقعات پیدل چلنے والے ذرا کم نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ منظر اکثر نظر آتا ہے، اپنے خیال میں مگن چلا جا رہا ہے، اب پیچھے آنے والی گاڑی بڑی احتیاط سے اس نے بڑی قسم کھا رکھی ہے کہ میں سڑک کے اوپر ہاتھ نہیں بجاؤں گا، لیکن کیا کرے مجبوراً قریب پہنچ کے وہ پوری قوت سے ہاتھ بجاتا ہے، یہ اچانک آواز اسے چونکا دیتی ہے، وہ راستے پہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی تالاب میں پانی جمع ہوا ہو اور ٹھہراؤ سے پانی میں بدبو پیدا ہو رہی ہو، کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہوں، تو اس میں ہلچل کی ضرورت ہے، اس ہلچل کے لیے کوئی پتھر ڈالا جائے اور بار بار پتھر پڑتے رہیں تاکہ وہ پانی لہروں کی صورت پیدا کرے، یعنی کوئی ایسی بات جو اس جمود کو توڑ سکے، اس خاموشی کو دور کر سکے۔ اب خاموشی اس سطح کی ہے کہ معمولی واض و نصیحت سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، ظاہر ممبروں سے واض و نصیحت ہو رہا ہے، وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر رہا۔ اگر حسین تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں چند لوگوں کی جماعت اکٹھی کر کے کہ ہم اس حکومت کو ختم کر دیتے ہیں، حکمران سے ٹکرا جاتے ہیں، تو یاد رکھیے تلواروں سے حکومتیں ختم کی جا سکتی ہیں، دشمن ختم کیے جا سکتے ہیں، نظریے تلواروں سے ختم نہیں ہوتے۔ نظریات ہمیشہ نظریات سے شکست کھاتے ہیں، تلوار سے شکست نہیں کھاتے۔ حسین کو معلوم ہے یہ جنگ تلوار سے نہیں جیتی جائے گی، پھر کیا ہو، کوئی ایسا دھماکہ، کوئی ایسی بڑی آواز جو سوئے ہوئے زمینوں کو جگا سکے، وہ جو شدت احساس ختم ہو گئی ہے اس میں احساس اس طریقے سے داخل ہو کہ اگر چاہے بھی تو احساس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھ سکیں۔ بس اس مرحلے پر حسین نے فیصلہ کیا کہ حق کی طرف سے ایسے موقعوں پر ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی انہونی بات کر دی جائے جس کا عالم انسان میں تصور نہ ہو، اور وہ انہونی بات کیا ہے؟ کوئی اتنی بڑی قربانی، کوئی اتنا بڑا واقعہ کہ جو پورے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکے، صرف آج نہیں آنے والے زمانے میں جب وہ واقعہ سامنے آئے تو اس وقت وہ انسانیت کو چونکانے کے لیے کافی ہو۔ اس کے لیے حسین کو کسی ایسے میدان کا انتخاب کرنا تھا کہ جس مقام پر کیے جانے والا واقعہ تاریخ کی نگاہوں سے چھپایا نہ جا سکے، اور کچھ ایسے افراد کی ضرورت تھی کہ جن کے ساتھ شامل ہو کر حسین کے طرز عمل پر کوئی اور الزام نہ لگایا جا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین اقتدار کے لیے اٹھے تھے، حسین سلطنت کے لیے اٹھے تھے۔ حسین کو ایسے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کا خلوص ہر کے شک و شبہ سے بالا تر ہو۔ وہ خلوص کیسے پتہ چلے گا؟ وہ حق کے لیے ان کے ثبات قدم سے پتہ چلے گا۔ اگر دنیا کی کسی غرض کے لیے لوگ جمع ہوں تو جب وہ غرض خطرے میں پڑے تو اس وقت ان کے قدم ڈگمگانے لگیں گے۔ دیکھیے اگر دولت کے لیے جمع ہوئے تھے تو وہ یہ تو کوشش کریں گے کہ ان کی دولت تو محفوظ رہے، جو ان کے پاس ہے وہ تو محفوظ رہے۔ اگر اپنی زندگی کے لیے میدان میں آئے تھے کہ سروائیول کی لڑائی تھی تو پھر جان دینے کا مرحلہ جب ہوگا کہ جان خطرے میں پڑ جائے تو وہاں جان دینے سے بچیں گے۔ خلوص کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نہ وہ جان دینے میں دریافت کریں نہ مال دینے میں دریافت کریں۔ ایسے مخلص لوگ کہاں سے ملے؟ اب یہ حسین کا اپنا انتخاب ہے، اب تفصیل کا وقت نہیں رہا، کبھی انتخاب حسین پہ اس دوران میں بات ہوئی تو کچھ گزارشات کروں گا، لیکن حسین میں جن کو لے کے آئے ہیں دیکھنے میں 72 افراد، بہت چھوٹی سی جماعت لیکن اتنی بے مثال جماعت ہے کہ اس میں سے ہر ایک کا کردار ایسا ہے کہ اپنے طور پر بڑے بڑے انبیاء
اپنے کردار کے نمونوں کو سامنے لے کے آئے. میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, نبوت کا مقام بہت بلند ہے. ہم خطا کار انسانوں کے گھروں میں ایسے افراد کہ جو کردار نبوت کے مدعی ہوں, یہ تقریباً جسارت ہوگی, زیادتی ہوگی. لیکن کربلا والے ایسے تھے کہ میں کیا کہوں کہ خود امام حسین نے کہا مجھے وہ اصحاب ملے جو نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ اس سے پہلے کسی نبی کو ملے. آپ سوچئے کہ نبی کے اصحاب میں تو انبیاء بھی شامل تھے. حضرت موسیٰ کے اصحاب میں حضرت ہارون شامل ہیں. انبیاء کو بھی نظر انداز کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ ایسے اصحاب کسی کے نہیں تھے. تو کم از کم اگر انبیاء سے افضل نہیں تھے تو مثل انبیاء تو تھے. یہ کردار چنے ہیں حسین نے. اور پھر یہ ایک عجیب و غریب مجموعہ ہے. بس سامعین گرامی, بس بہت ہو گیا, آپ کی جمع ختم کروں. یہ عجیب و غریب مجموعہ ہے. ان کا رد عمل دیکھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ اس دنیا کے انسان نہیں لگتے. عجیب و غریب شخصیتیں ہیں. کربلا میں آئے ہیں, اپنی جان کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے قربان کر دینا, یہ تاریخ میں بارہا ہوا ہے. لیکن کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں یہ جذبہ اظہار و قربانی بالکل خطرے میں پڑ جاتا ہے. وہ کون سے موقع ہیں؟ اپنی جان کو تو میں خطرے میں ڈال سکتا ہوں, لیکن میرے اہل و عیال اگر وہ خطرے کا نشانہ بنے تو اس مرحلے پر یہ کوشش ہوگی کہ ان کو محفوظ کر دیا جائے. میں پھر جان دینے کو تیار ہوں. دنیا بھر میں انسان ایسے موقع پر چاہتا ہے اہل و عیال محفوظ ہو جائے, وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کے بعد ہم جان کا نذرانہ پیش کر دینے میں بھاگ نہیں محسوس کرتے, احتجاج نہیں محسوس کرتے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جتنے ساتھی ہیں, کاش موقع ملے اور میں اس پہلو سے بھی اس کی وضاحت کر سکوں. جتنے ساتھی ہیں اس میں 64 آدمی 64 آدمی وہ ہیں کہ جن کا تعلق شہر کوفہ سے. وہ کوفہ جس کو آپ بہت برا بھلا کہتے ہیں, امام حسین کی ساری فوج اسی شہر سے آئی تھی. 64 آدمی 64 آدمیوں کی لسٹ میں نے بنائی ہے نام کتابوں سے لے کے کہ جن کے تمام قواعد جمع ہوتے ہیں. وہ سب کوفے سے مختلف اوقات میں, کوئی مکے پہنچا تھا حضور کے پاس کوفے والوں کو خط لے کے, کوئی راستے میں امام کے پاس آیا ہے, کوئی امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں پہنچنے کے بعد پہنچا ہے. کچھ ایسے تھے جو یزید کی لشکر میں آئے اور پھر یزید کے لشکر سے نکل کر امام کی جماعت میں شامل ہوئے. کم از کم 14 ایسے افراد تھے. یہ جتنے افراد کوفے والے ہیں ان کے ایمان کی قوت کا اندازہ لگائیے. یہ معلوم ہے کہ حسین کے ساتھ آنے کے نتیجے میں ہم تو مارے جائیں گے. یہاں مرنے کا امکان نہیں ہے, یقین ہے. پاسبلٹی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے مر جائیں, ہو سکتا ہے مارے جائیں, جیسا اکثر میدان جنگ میں ہوتا ہے. نہیں, یہاں مرنا یقینی ہے. اس یقینی موت کے مقابلے میں یہ آ جانا یہی بہت بڑی بات ہے. اس میں وہ جیسے لوگ بھی ہیں کہ جو پہلے 1000 لشکر کے سردار تھے, جب کربلا میں پہنچے ہیں تو ابن زیاد کی طرف سے پروانہ پہنچا کہ ان کو پروموٹ کر دیا جائے. چنانچہ 1000 کی بجائے وہ 5000 کا سردار ہو گیا. تازہ پروموشن ملی ہے, وہ نئے 5000 ہو گیا ہے. اس کے باوجود وہ 5000 کے عہدے کو چھوڑ دیتا ہے اور امام حسین اسلام کی جماعت سے مرنے کے لیے آ جاتا ہے. زندگی چھوڑ کر, اقتدار چھوڑ کر, دولت چھوڑ کر, اپنا عہدہ چھوڑ کر. اتنی قربانیاں دی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ قربانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس قربانی کے پیش نظر کہ یہ جو 64 افراد آئے ہیں جس میں خود بھی شامل ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اہل و عیال, جن کے بال بچے یہ سب کے سب شہر کوفہ میں ہیں اور کوفے کا حاکم ابن زیاد ہے جس سے ظلم کے مناظر یہ سب اچھی طرح دیکھ بھی چکے ہیں اور جانتے بھی ہیں. اور اس کی طرف سے اعلان عام بھی ہے کہ حسین کی مدد کے لیے جو کوئی گیا اس کے اہل و عیال کو محفوظ نہیں رہنے دیا جائے گا. اپنے اہل و عیال کو خطرے میں چھوڑ کر اگر حسین کا ساتھ کوئی دے رہا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ حق کا وہ عجیب و غریب مظاہرہ ہے جو نہ اس سے پہلے نظر آیا نہ اس کے بعد نظر آیا. اب اس کے بعد ایک اور منزل تھی کہ یہ واقعہ رونما کب ہو, صحیح ٹائمنگ
اتنی بنیادی چیز ہے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہوئے بہت سے لوگوں کے تذکرے میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ بادشاہ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، یہ شاعر، یہ ادیب، اس کی تعلیمات ایسی تھیں، اس کی نگارشات، اس کی تعریفات ایسی تھیں کہ اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ سکے، یہ بیفور ٹائم تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقت گزر گیا ہوتا ہے اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ تو ماضی کی یادگاریں ہیں، انہیں 200 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، 100 سال پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ ہمارا پیمانہ کیا ہے اس بات کو طے کرنے کا کہ جو شخص ہے وہ اپنے وقت کا نہیں ہے یا اس سے پہلے ہے یا بعد ہے۔ لیکن اگر پہلے اور بعد کے لیے کوئی پیمانہ صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص اٹھا ہے، اگر وہ مقاصد پوری طرح حاصل ہو گئے تو اس کا اقدام بر وقت تھا، اور اگر وہ اپنے نتائج کو حاصل کرنے میں ناکام رہا، اقدام صحیح تھا، نتیجہ وہ نہیں ہوا جو چاہتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کے انتخاب میں غلطی ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسا قدم اٹھانا ہے قربانی کا، ایثار کا، اتنا غیر معمولی واقعہ کہ جو انسانی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ وہ مسلمان جو سو چکا ہے، جس کے اندر دین کی حمیت ختم ہو چکی ہے، اس کی حمیت کو بیدار کرنا، اور صرف یہ نہیں کہ اس دور میں بیدار کرنا بلکہ وہ واقعہ ہر دور میں انسان کی حق کی حمایت کے لیے تحریک کا بنیادی ڈرائیو بن سکے، بنیادی سبب بن سکے، اس کے لیے وقت کا انتخاب بڑا اہم تھا۔ شام کے اندر جو حکومت قائم ہوئی ہے، جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس دور کی یادگار ہے جس دور کو ختم کرنے کے لیے اسلام دنیا میں آیا تھا۔ وہ زمانہ جاہلیت کی تمام باتوں کو زندہ کر رہا تھا وہ دور، اور اس پہ اسلام کا لیبل لگا ہوا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے جو سلو نامہ لکھا ہے، جو شرائط سلو ہیں، وہ شرائط اگر غور کیجیے گا تو وہ اسلامی معاشرے کے وہ بنیادی اصول ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے اسلام دنیا میں آیا ہے۔ وہ مساوات کا معاشرہ، وہ جرأت اظہار رکھنے والا معاشرہ، وہ حق کو طاقت سمجھنے والا معاشرہ۔ ابتدائی تقاریر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو بنیادی طور پر اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہونی چاہیے تھیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں اگر امام حسن علیہ السلام کے اس معاہدے پر عمل کر لیا جائے۔ لیکن جیسے ہی یہ معاہدہ ہوا ہے، امام حسن علیہ السلام نے شہر کوفہ چھوڑا، خود بھی چلے گئے، امام حسین اور دوسرے جو بنی ہاشم کے افراد آئے تھے وہ سب کوفے سے واپس مدینے چلے گئے۔ اب اس کوفے میں پہلی مرتبہ حاکم شام داخل ہوا ہے، معاویہ یہاں پہ آیا، اور اس نے جو اپنی وہاں پر آ کر پہلی تقریر کی ہے اس کے اندر کہا ہے کہ اے کوفے والوں، یہ جو میں نے معاہدہ کیا ہے اس لیے نہیں کیا کہ تم سے نمازیں پڑھواؤں، یہ روزے رکھواؤں، یہ کام تو تم پہلے بھی کرتے تھے، یہ میں نے صرف تمہاری گردنوں پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ جہاں تک اس معاہدے کی شرطوں کا تعلق ہے وہ سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں، یعنی میں کسی شرط کی پابندی نہیں کروں گا۔ یہ پہلے دن کا اس کا اعلان ہے، اور اب اس اعلان کے بعد بظاہر جب وہ کہہ رہا ہے کہ معاہدے پر عمل نہیں کروں گا تو شاید یہی وقت ہوتا کہ امام حسن کہتے کہ میں نے تو تخت و تاج اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو معاہدے پہ عمل نہ کرے، لیکن اگر اس وقت امام حسن علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی دیا جائے گا کہ پہلا عمل انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس عہد پر خود قائم نہیں رہ سکے، اور عملی طور پر معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے معاویہ سے ٹکر لے لی۔ اب امام حسین علیہ السلام کے لیے موضوع نہیں ہے کہ وہ اپنے اس معاہدے کے خلاف خود معاویہ کے خلاف جنگ میں مصروف ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک امام حسن علیہ السلام موجود ہیں اس وقت تک امام حسین علیہ السلام کا کوئی اقدام
امام حسن کی مخالفت کے مترادف ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ وہ صلح کے معاہدے سے متفق نہیں ہے. اس لیے وہ پورا دور جو معاویہ کا دور ہے اور جناب امام حسن علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، اس دور میں امام حسین کے لیے کربلا کو منعقد کرنا کسی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے کوئی پسندیدہ عمل نہ ہوتا. امام حسن علیہ السلام کا سن 50 ہجری میں 50 ہجرہ میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. آپ کی شہادت کے بعد اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے بہت سے مومنین آئے، مختلف امام حسن علیہ السلام کے دور میں امام حسن کا ساتھ دینے والے مومن آئے اور انہوں نے کہا کہ امام سے درخواست کی کہ آپ میدان عمل میں آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا سب کا جواب یہ تھا کہ میں اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تمام دلائل موجود نہ ہو جائیں جو اقدام کرنے کا جواز بن سکیں. اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں امام حسن کی شہادت کے فوراً بعد، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں بھائیوں میں اتفاق نہیں تھا. جب امام حسن نے صلح کی تھی تو درحقیقت امام حسین متفق نہیں تھے، لیکن کیا کرتے، بڑے بھائی کے لحاظ میں خاموش رہے. اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے، امام حسین میدان عمل میں آ گئے. اور دوسری ایک بڑی بات یہ تھی کہ ابھی تک باتیں اتنا دبے پاؤں چلے آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کے ذہن میں صحیح طور پر نقشہ نہیں بن پا رہا کہ برائی کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. دیکھیے، اگر اچانک کوئی تبدیلی آئے تو اس تبدیلی کو ہر شخص محسوس کر لیتا ہے. کل اگر دن کے بعد رات ہو جائے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ کل تک دن تھا اور آج رات ہے. لیکن اگر آہستہ آہستہ اندھیرا ہماری ارد گرد پھیلتا چلا جائے، بادل آئیں، سورج کی روشنی کم ہو، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ رات کب آئی اور دن کب ختم ہو گیا. تو جب آہستہ آہستہ برائی آ رہی ہو، اس وقت معاشرے کو احساس نہیں ہے کہ یہ برائی کس حد تک پہنچی ہے. کیا ہم کلیتاً خراب ہو چکے ہیں یا ابھی ہمارے اندر برائی موجود ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو اپنے اقدام کے لیے ایک ایسے وقت کا انتظار ہے جس وقت برائی اپنے طور پر اتنی واضح طور پہ آ جائے کہ اب امام حسین کھڑے ہوں تو دنیا سمجھ جائے کہ ہاں یہ برائی کے خلاف اٹھے ہیں. تو اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ لمحہ کب آ سکتا تھا؟ دیکھیے، اگر معاشرے میں برائی آ رہی ہے، افراد اپنی جگہ رفتہ رفتہ اس رنگ میں رنگے جا رہے ہیں جو رنگ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. اس رنگ کی شدت کیا ہے، کس طرح سے یہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اس کا پتہ اس وقت چل سکتا تھا جب اس معاشرے کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ رکھا جاتا جو صریحاً اسلام کی خلاف ورزی ہوتا اور معاشرہ اس پر سر جھکا دیتا، پوری سوسائٹی اس کو تسلیم کر لیتی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اب یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جب چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی تھیں، کھانے پینے کی چیزوں میں تبدیلی آئی، رہن سہن کے انداز میں تبدیلی آئی، وہ جو اسلام کا عوام سے قریبی رابطے کا نظام تھا اس کی جگہ کے اوپر شہنشاہیت نے جگہ اختیار کر لی. تو یہ سب اتنا آہستہ آہستہ ہو رہا تھا کہ محسوس نہیں ہو رہا تھا. لیکن اچانک ایک واقعہ ہوا. اس سے پہلے جو لوگ آتے تھے وہ اسلام کا نام بھی لیتے تھے اور ان کا ظاہر بھی اسلام تھا. جو اس سے پہلے کی پوری خلافت کا نظام ہے اس میں جو بھی طبقے بیٹھ رہا ہے وہ ظاہری طور پر اسلام کا نام بھی لے رہا ہے، اسلام پر فرما پیرا بھی ہے اور اسلام کی مخالفت کو وہ قبول کرنے کے لیے کسی اعتبار سے بھی آمادہ نہیں ہے. اللہ اندر اندر کچھ ہوتا رہے. اسلام کی شکل تو اس دن بدل گئی تھی جب پہلی مرتبہ ابھی رسول مشکل سے 70-80 دن پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ کسی قریشی کو کسی غیر قریشی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے. لیکن مسلمان بعد رسول پہلا اجتماع ہے مسلمانوں کا، ایک جگہ پہ تھوڑے سے مسلمان جمع ہوئے، وہاں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں جائے، کس کو قائد بنایا جائے. تو وہاں جس آرگومنٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا وہ آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم قریش ہیں اور قریش کو حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کریں. تم ہمارے وزیر بن سکتے ہو انصار مدینہ، لیکن اقتدار جو ہے وہ قریشی کو ملنا چاہیے. کیوں ملنا چاہیے؟ ہم قریش ہیں اور رسول کے رشتہ داروں میں سے ہیں.
جب رسول کی رشتہ داری اور قریش ہونا وجہ بن جائے کسی کی عظمت کا، کسی کو اقتدار دینے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رسول نے کہا تھا کسی قریشی کو کسی غیر قریشی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، وہ نظریہ آج کے دن دب توڑ گیا۔ رسول کا مساوات کا نظریہ اس دن تک دوڑ گیا تھا جب قریشیوں کی بالادستی غیر قریشیوں کے اوپر تسلیم کی گئی اور اس کو بنیادی پرنسپل قرار دیا گیا حکومت کے قیام کا۔ تو اسی دن سے ڈائیورژن شروع ہو چکی ہے۔ اسلامی سوسائٹی اپنے اصل راستے سے ہٹ کر اس راستے پہ جا رہی ہے جو رفتہ رفتہ پھر زمانہ جاہلیت تک لے جائے گا، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوا، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ حسین اس انتظار میں ہے کہ وہ لمحہ آئے جب اتنی بڑی تبدیلی آئے کہ اب اس کی نشاندہی میں کوئی دشواری نہ ہو، دیکھتے ہی انسان پہچان سکے یہ تبدیلی کب آئی۔ پہلے افراد بدل رہے تھے، لوگ اپنی اپنی جگہ پہ تبدیل ہو رہے تھے، اب ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس میں پورا معاشرہ انوالو ہو گیا۔ وہ واقعہ کیا ہوا کہ تخت کے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جو دین محمدی کو بالکل حقیقت نہیں سمجھتا، جو یہ کہتا ہے کہ کیسی وحی اور کیسا الہام، یہ تو صرف بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، جس کا ہر عمل شریعت کے خلاف ہے۔ ایک فاسق و فاجر شخص بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں امیر المومنین ہوں، میں نائب رسول ہوں۔ اس سے پہلے اس کردار کا حامل کوئی شخص بھی اقتدار تک نہیں آیا تھا۔ اب اس کے آ جانے کے بعد اگر معاشرہ اس کو بھی تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاشرہ تباہی کے اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اب یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ یہ معاشرہ رسول کا بنایا ہوا معاشرہ نہیں ہے۔ جس معاشرے کا بنیادی اصول یہ تھا کہ تم میں فضیلت وہ رکھتا ہے جو تم میں زیادہ تقویٰ رکھتا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد یہ تھا کہ تم میں مکرم وہ ہے، قابل احترام وہ ہے، عظمت کا حامل وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ اس تقوی کے مقابلے میں فسق و فجور رکھنے والا اپنے کو امیر المومنین کہے، اگر معاشرہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب برائی اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ اس کے بعد بھی برائی کا کوئی قدم باقی نہیں رہ جاتا۔ اب وہ وقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اقدام کریں۔ علیہ السلام کے سامنے کہ یہ جو اہم قربانی کا واقعہ ہو، یہ جو جان دینے کی منزل آئے، یہ کس مقام پہ آئے۔ یہ مقام کی اپنی بہت بڑی اہمیت تھی اور اس اہمیت کا اندازہ اس حساب سے لگائیے کہ امام کے پیش نظر پہلا مقام جہاں پہ جان کی قربانی دی جا سکتی ہے وہ سرزمین مدینہ تھا۔ مطالبہ بیعت تو مدینے میں کیا گیا تھا نا، امام وہاں سے انکار کر کے آپ مدینے پہ چھوڑ کے مکے کی طرف آ گئے۔ مولا کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ کربلا مدینے میں ہو جاتا؟ وہ تصادم جو جا کے ایک دور دراز کے علاقے میں ہوا وہ اگر مدینے میں ہو جاتا تو اس میں کیا حرج ہے؟ ذرا غور فرمائیے۔ حسین سوئے ہوئے زمینوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، مردہ احساس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور مدینے کی صورتحال یہ ہے کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نوعیت کے ایسے سیاسی تغیرات ہوئے کہ رفتہ رفتہ اہل مدینہ میں وہ جو اظہار کی جرت تھی وہ ختم ہوتی گئی، وہ احساس کی قوت گھٹتی گئی، ان پہ بے حسی طاری ہوتی گئی۔ ابتدائی میں پیغمبر کے دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ تخت اقتدار پہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو حضور دیکھنا چاہتے تھے، وہ منصب اقتدار پہ نہیں آئے جن کو یہ مقام ملنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مدینے کے رہنے والے انصار، ان کو اس بے دردی سے نظر انداز کیا گیا کہ نہ وہ کسی عہدے پہ ہیں، نہ کسی میدان جنگ میں ان کو کوئی قیادت سپرد کی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے ان کو پس پش ڈال دیا گیا۔ اگنورڈ کلاس تھی جو انصار مدینہ تھے، جنہوں نے حضور کو دعوت دی تھی، جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی، جو اس سے پہلے کے تمام معرکوں میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے رہے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اردو شاعر کے قول کے مطابق کہ
کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، اقتدار ان کے پاس تھا جس کا تعلق ان قربانیوں سے نہیں تھا جو انصار مدینہ نے دی تھیں۔ اس کے نتیجے میں انصار مدینہ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اسلام کی جب دولت بڑھنے لگی، اسلام میں جب اقتدار کی تقسیم ہونے لگی، تو مہاجرین جو سرزمین مکہ سے آئے تھے انہوں نے تمام اقتدار پہ بھی قبضہ کیا، تمام وسائل پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب جس نے خدمتیں سر انجام دی ہوں، جو مخلص رہا ہو، اگر اس کو نظر انداز کیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ اس میں بے حسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ حالات کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا اور اس کے سامنے اس کی محنتیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ خاموشی کا ایک ایسا لبادہ اوڑھ لے کہ اپنے دل کو سمجھا لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدینے میں ایک لہر دوڑ گئی بے حسی کی۔ اس بے حسی میں اب کوئی بڑے سے بڑا بھی واقعہ ہو جائے تو مدینے والوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ بعد رسول یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ بنت رسول کے دروازے پہ آگ لائی جائے اور اس کو جلانے کی دھمکی دی جائے، دروازہ رسول کے بیٹی کے گھر کا گرایا جائے، وہی دروازہ جس میں رسول کھڑے ہو کر درود پڑھا کرتے تھے، جہاں جاتے ہوئے کہا کرتے تھے اہل بیت اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ گھر سے جاتے تھے تو سب سے، اگر مدینے سے باہر جانا ہے تو سب سے آخر میں اس گھر سے ہو کے جاتے تھے، اور جب مدینے میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے اس گھر کے اوپر آیا کرتے تھے۔ آج اس گھر کے اوپر ویرانی کا قبضہ ہے، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن مدینے میں وہ جو کل رسول کو امان دے رہے تھے ان میں بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کوئی آواز بلند کریں۔ یہ بے حسی کا پہلا منظر تھا، اور پھر اس کے بعد یہ بے حسی بڑھتی چلی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے واقعات ہوئے اور یہاں تک سے مت نہیں ہوئے۔ ذرا غور فرمائیے کہ جس حکومت کو مدینے والوں نے بنایا ہے، جس کو اقتدار مدینے والوں نے دیا ہے، یعنی مدینے میں جو لوگ مقیم ہیں وہی تو سلطنت بنانے والے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حاکم وقت کو باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن کا محاصرہ نہیں تھا، 2 دن کا محاصرہ نہیں تھا، 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ پورا مدینہ صحابہ کا مدینہ، ان ہستیوں کا مدینہ کہ جنہوں نے دور پیغمبر دیکھا ہے، اس سے مدینہ آباد ہے، سارے صحابی موجود ہیں، لیکن باہر سے آئے ہوئے چند بلوائی 40 دن تک اپنے خلیفہ کے گھر کو گھیر کر اور خلیفہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک آواز نہیں اٹھتی پورے مدینے میں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کوئی حمایت میں خلیفہ کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ آج ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم نے خط لکھ کر امام حسین کو کوفے سے خط لکھ کے بلایا تھا اور اس کے بعد شیعوں نے مدد نہیں کی۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کوفے میں شیعہ کتنے تھے اور شیعوں نے مدد کی یا نہیں کی، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعوں نے مدد نہیں کی، تھوڑی دیر کے لیے میں تسلیم کرتا ہوں، واقعہ کربلا کوفے والوں نے بلایا تھا نا حسین کو، واقعہ کربلا کوفے میں نہیں ہوا، کوفے سے ایک ایسے فاصلے پہ ہوا کہ جس جگہ کا پہلے سے تعین نہیں ہے، اجنبی مقام ہے، غیر معروف جگہ ہے۔ آج کربلا معروف ہوگی، اس وقت کربلا کا نام اتنا غیر معروف تھا کہ امام حسین وہاں پہنچے ہیں تو باقاعدہ اپنے اصحاب سے پوچھنا پڑا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، یعنی اس کا نام بھی جانا پہچانا نہیں تھا۔ وہاں امام حسین غیر متوقع طور پہ پہنچے ہیں، کسی پلان کا حصہ نہیں ہے، ظاہری کسی منصوبے کا حصہ نہیں ہے۔ امام وہاں پہنچے ہیں، 2 محرم کو پہنچے ہیں، 10 محرم کو امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود کوفہ شہر سے 64 افراد آ کر لشکر حسینی میں شامل ہو گئے۔ 64 آدمی ان تمام باتوں کے باوجود آ کے حسین کی جماعت میں شامل بھی ہوئے اور جام شہادت بھی پیا۔ سرزمین مدینہ میں 40 دن تک حاکم وقت کا محاصرہ جاری رہا۔ مدینہ شہر مدینہ ان کی نگاہوں کے سامنے خلیفہ کا محاصرہ کیا گیا ہے اور خلیفہ کو قتل کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، کوئی اجنبی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس دوران میں خلیفہ قتل ہو جاتا ہے، ایک آواز کبھی نہ اٹھنا
या तो समझ लीजिए कि पूरे माशरे का इज्तिमाई फैसला था कि इस खलीफा को कत्ल ही होना चाहिए, और या फिर ये मानिए कि माशरा इतना बेहिस हो चुका था कि उसके लिए ये सब वाक़यात कोई अहमियत नहीं रखते थे कि कोई खलीफा मारा जाता है या जिंदा रहता है। इस बेहिसी का एक और मंजर हमने देखा कि इसी शहर मदीना में रसूल के निवासे का जनाजा उठा। उस जनाजे के साथ वो सलूक किया गया कि दुनिया में किसी जगह भी मुहज्जिब माशरा इस नौइयत के किसी सलूक को पसंदीदा करार नहीं दे सकता। पसंदीदा तो बड़ी दूर की बात है, इजाजत नहीं दी जा सकती कि मैयत के ऊपर तीर बरसाए जाएं और वो तीर उस लाश से पैवस्त होते रहें। 13 तीर कम अज कम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिस्म हसन के साथ पैवस्त हो गए थे जो जनाजे पे तीर बरसाए गए। गौर फरमाइए, रसूल के शहर में जहां पर इन निवासों का ताल्लुक रसूल ने न मालूम कितने मरहलों पे कराया है, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, उस रसूल के अकीदत का दम भरने वाले, उनका कलमा पढ़ने वाले, उनके निवासे के जनाजे के साथ ये सलूक देखते हैं। बताइए क्या रद्द अमल हुआ मदीने के अंदर। अगर यहाँ पर हुसैन कत्ल हो जाएं तो हुसैन के इस कत्ल को जमाना उसी तरह फरामोश कर देगा जो इससे पहले इमाम हसन के कत्ल को फरामोश कर दिया गया। जो इससे पहले के वाकयात के ऊपर शहर ने बेइज्जती दिखाई है, वही बेइज्जती का नतीजा इमाम हुसैन इस्लाम के कत्ल की सूरत में होता। इमाम तो जमीरों को बेदार करने निकले हैं, ऐसे मुर्दा माशरे के अंदर उनका ये इक़दाम वक्त को ज़ाय करना होता, जान चली जाती, वो नतीजा हासिल न होता। यजीद के लिए बेहतरीन बात थी कि हुसैन मदीने में मारे जाएं, क्योंकि ये खबर यहीं पर दम तोड़ देती और माशरे में कोई हलचल नहीं पैदा होता। हुसैन ने कहा ये जगह मेरे मकसद के उसूल के लिए मुनासिब नहीं है, चुनांचे आपने मदीना छोड़ा। मदीना छोड़ा, अभी जगह का इंतखाब जारी है, मदीने से निकल के मक्के आए। अब मक्के में सूरत हाल ये है कि शाबान का महीना है जब इमाम तशरीफ लाए हैं। 3 शाबान को 28 रजब को चले हैं मक्के से मदीने से, और 3 शाबान को आप मदीने में पहुंचे हैं सन 60 हिजरी। आप मक्के तशरीफ लाए, ये वो जमाना है कि अब इसके बाद ही रमजान का महीना है। आमतौर पर हुज्जाज इकराम रमजान के महीने से आना शुरू कर देते थे और यहाँ पर हाजियों का हुजूम होने लगता था। रफ्ता रफ्ता मिल्लत इस्लामिया मुख्तलिफ इलाकों से हज के लिए हर जगह से लोग हाजी आने लगे, यहाँ पर हाजियों का हुजूम हो गया। अब इस मरहले पर इम्कान था कि यहाँ पर वो वाक़या हो जाता जो बाद में करबला में हुआ, लेकिन किस तरह होता, यानी कत्ल हुसैन हो जाता। उसके लिए यजीद ने बाकायदा कारिंदे भेजे। 40 के करीब अफराद, बाकायदा तारीखों ने जिक्र किया कि 40 अफराद इस बात पे मुतय्यन किए गए थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तवाफ करते हुए, सही करते हुए, रमी जमरात करते हुए किसी भी मरहले पर उनको खंजर मार कर खत्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। इस कत्ल का किसको फायदा पहुंचता? सबसे पहली बात तो ये कि हुजूम में होने वाला ये कत्ल, कातिल का तयन न हो पाता। और फिर बाप से पढ़ा हुआ सबक यजीद को मालूम था कि सियासी मकासद के लिए इंतकाम का नारा बहुत अहम नारा होता है। चुनांचे इस बात की गुंजाइश थी कि वो इमाम हुसैन मारे जाते और वो ये कहता कि इमाम हुसैन को बेगुनाह मारा गया और मैं उनका इंतकाम लूंगा, और उस इंतकाम लेने के लिए वो उन तमाम लोगों को जो इमाम हुसैन इस्लाम के साथी होते, मददगार होते, जो यजीद के मुखालिफिन होते, यजीद उनको चुन चुन के कत्ल हुसैन के जुर्म में पकड़ता और इस तरीके से अपने सारे मुखालिफिन को खत्म कर देता। किसी को क़यामत तक न पता चलता कि मारने वाला कौन था और मारने का मकसद क्या था। कत्ल हुसैन के सारे मकसद जाए हो जाते अगर हुसैन मक्के में शहीद हो जाते। इसलिए हुसैन के लिए मक्का भी मौजू मुकाम नहीं है कि यहाँ पे जामे शहादत पिए। हुसैन मक्के से बाहर निकले। अब एक शहर था, शहर कूफा, कि जहाँ के लोगों ने, वो वाहिद शहर था जिसने हसासियत का, सेंसिटिविटी का मुजाहरा किया है। जब इमाम हुसैन मदीने से मक्के आए हैं तो पूरी दुनिया इस्लाम में सन्नाटा रहा। किसी ने इमाम के इस इक़दाम पर गौर नहीं किया कि आखिर इमाम को क्यों मदीना छोड़ना पड़ा, क्यों मक्के तशरीफ लाए। ये सिर्फ महसूस किया तो शहर कूफा के लोगों ने महसूस किया कि इमाम को इस वक्त पनाह की जरूरत है, इमाम को मददगारों की जरूरत है। यजीद उनसे बैत लेना चाहता है, हुसैन ने बैत से इनकार किया है और अब इस वक्त
وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ہیں جہاں ان کو پناہ مل سکے. تو پوری دنیا اسلام میں سلام ہے اس شہر کوفہ کو کہ جس کے لوگوں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے. بعد میں تاریخ چاہے ان کو ملزم ٹھہراتی رہے، لیکن کم از کم اس مرحلے پر جب امام حسین علیہ السلام مکے میں آئے ہیں، اگر کوفے والے یہ آواز نہ اٹھاتے کہ مولا آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو پناہ دینے کو تیار ہیں، ہم آپ کو اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہیں، تو قیامت تک کے لیے دنیا انسانیت کو، دنیا اسلام کو کم از کم منہ دکھانے کا موقع نہ ملتا کہ نواسہ رسول اس وقت ایک ظالم و جابر کے جبر کے ہاتھوں پناہ کی تلاش میں ہے، اور کوئی ایک آواز حسین کی حمایت میں نہیں اٹھتی. معاشرہ اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ کوئی ایک حق کی حمایت میں آواز بلند نہیں ہوتی. یہ کوفہ کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس بات کی طرف توجہ دی اور امام کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے. اس دعوت کے نتیجے میں کوفے والوں کا وہ دعوت دینے کی بحث تفصیلی ہے کہ کون دعوت دینے والے تھے اور ان کا کردار کیا تھا. میں نے عرض کر دیا کہ شہر کربلا میں 64 افراد کا پہنچ جانا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا کوفے کے سارے داغ دھونے کے لیے کافی ہے. ان پر جتنا الزام لگایا جاتا ہے، شہر کوفہ حضرت عمر کی فوج ہے، حضرت عمر کی بنائی ہوئی چھاونی ہے. 17 ہجرہ میں ایک یہ اور ایک بصرہ، یہ 2 شہر بسائے گئے تھے کہ یہاں پر جو فوجیں شام کے بارڈرز پہ لڑ رہی ہیں یا ایران کے بارڈرز پہ لڑ رہی ہیں، ان کے ٹھہرنے کے لیے ایسی جگہ بنائی جائے کہ جس کی آب و ہوا حجاز کی آب و ہوا سے مطابقت رکھتی ہو، کیونکہ فوجیں جب سرحدوں پہ جا کے لڑتی تھیں تو وہاں بیماریاں بار بار پھیل رہی تھیں. اسی 17 ہجرہ میں ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی، پلیگ پھیلا تھا، اس میں بہت سے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے فوجی مارے گئے تھے. تو اس لیے حضرت عمر کی خواہش ہوئی کہ ایسی جگہ چھاونی بنائی جائے کہ جو چھاونی حجاز کی آب و ہوا سے مطابقت رکھتی ہو. اسی کے تحت شہر کوفہ بسایا گیا، اس میں لا کے فوجی ٹھہرائے گئے. وہ فوجی جو اب تک کے خلافتی نظام کو برحق تسلیم کرتے ہیں، وہ فوجی جو اس فوج سے تعلق رکھتے ہیں جو فوج اس خلافتی نظام کو بچانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر کی فوج ہے، حضرت عمر کی فوج ہے. اور جو ہم پہ الزام لگتا ہے کہ کوفے والوں نے امام حسین کو شہید کیا، تو میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ امام حسین کو حضرت عمر کی فوج نے شہید کیا. انہی کی فوج تھی جو شہر کے اندر آباد تھی. 5 لاکھ کے قریب آبادی تھی. اس زمانے کا بہت بڑا شہر بن گیا تھا شہر کوفہ. 1 لاکھ آدمیوں کے، 1 لاکھ فوجیوں کی رہائش کے لیے یہاں پر جھونپڑیاں بنائی گئی تھیں، جس میں آ کے مختلف قبیلوں کو مختلف علاقوں میں آباد کیا گیا تھا. یہ 1 لاکھ افراد جب اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف سروسز کے لوگ یہاں آنا شروع ہوئے. تو اب سوچ لیجیے کہ 1 لاکھ کے فوجی صرف 1 لاکھ نہیں رہے، یہ فیملی اسٹیشن تھا. یہاں پہ گھر تھے، باقاعدہ ان کے خاندان آباد تھے. نتیجتاً اس شہر کی آبادی 5 لاکھ ہو گئی تھی. اگر 5 لاکھ کی آبادی میں سے 18,000 آدمی حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کریں تو ذرا ریشو دیکھ لیجیے کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 18,000 کی حیثیت کیا ہے. اگر انہوں نے بیعت کی تھی، حسن کے ہر بیعت کرنے والا حبیب ابن مظاہر نہیں تھا، ہر بیعت کرنے والا مسلم ابن اوسجہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ تو جناب امیر علیہ السلام کا مختصر قیام ہے شہر کوفہ میں، جس کی وجہ سے حب علی کی فضا تھوڑی سی سازگار ہوئی. کچھ ایسے مومن پیدا ہوئے کہ جو جذبہ محبت علی سے سرشار تھے، آل محمد سے وابستگی رکھتے تھے. ورنہ یہ شہر خالصتاً دشمنوں کا شہر ہے، علی ابن ابی طالب کے فضائل سے انکار کرنے والوں کا شہر ہے. اور پھر اس کے بعد بھی یہ جو لوگ پیدا ہوئے ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام نے سلوک کی سن 40 ہجری میں، اور اس کے بعد امام حسن، امام حسین، بنی ہاشم کے جتنے افراد حضرت علی کے ساتھ آئے تھے وہ سب مدینے واپس چلے گئے. 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک یہ شہر معاویہ کے حکومت میں شامل رہا. اور یہاں پر زیاد گورنر تھا، ابن زیاد کا باپ، وہ گورنر جو قتل حسین کا ذمہ دار ہے، اس کا باپ جو تھا وہ یہاں کا گورنر تھا. وہ کبھی
حضرت عمر کے زمانے کا وہ پرانا گورنر تھا، جب حضرت علی کا دور آیا تو حضرت علی کے دور میں بھی کچھ دیر تک وہ گورنر کے عہدے پہ فائز رہا. اسے بہت سے ان لوگوں کی پوری اچھی طرح پہچان تھی جو علی بن ابی طالب سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے. چنانچہ 20 سال کے عرصے میں اس نے چن چن کر محبان علی کو کوفے سے ختم کیا تھا، اور تقریباً سن 58 ہجری میں 58 ہجرہ میں اس نے ایک جملہ کہا تھا جسے تاریخ نے محفوظ کر دیا کہ میں نہیں جانتا کسی محب علی کو جو آج یا قبر میں نہ سو رہا ہو یا قید خانے کے اندر نہ ہو. یعنی اپنے طور پر اس نے شہر کو محبان علی سے خالی کر دیا تھا، کوئی محب علی نہ رہ جائے. اس کے باوجود حضرت مسلم کی حمایت کے لیے 18,000 افراد کا کم از کم لبیک کہہ دینا ہی اس کی تمام پالیسیوں کی ناکامی کی دلیل ہے. یزید کی پالیسیوں کی ناکامی کی دلیل ہے کہ یہ اب بھی علی والے موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد کربلا میں امام حسین کی لشکر کا میجر پورشن اگر کربلا سے آئے تو یہ گویا شکست عظیم ہے یزید کے لیے کہ اس کے گورنر مستقل شیعت کا خاتمہ کرتے رہے، لیکن شیعوں نے پھر بھی اپنے وجود کو منوایا بھی اور اپنی جانشاری کے مظاہرے. تو اب امام حسین کے سامنے ایک شہر ہے جہاں پر حساسیت ہے، جہاں پر کچھ ضمیر بیدار ہیں. اگر یہاں پر اقدام ہو، یہاں پر حسین شہید ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ حسین کی حمایت میں بہت سی آواز اٹھے اور بعد شہادت کچھ لوگ ہوں کہ جو اس صدا کو بلند کریں کہ حسین مظلوم مارے گئے، بے گناہ مارے گئے، یزید کی جرائم کا پردہ چاک ہو. لیکن بزرگان گرامی، ان تمام باتوں کے باوجود امام حسین کے منصوبے میں کوفہ کا شہر بھی موضوع شہر نہیں تھا. کیوں موضوع شہر نہیں تھا؟ کیونکہ کوفے کے اندر وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی، بلایا تھا، ان کی بھی ایک جماعت موجود تھی. اور پھر وہ لوگ اپنی جگہ پر کوئی طاقت بھی رکھتے تھے. ہو سکتا ہے امام تشریف لاتے، بہت سے حامی مل جاتے، مددگار مل جاتے اور وہ یزید کی فوجوں سے ٹکرا جاتے. جو کربلا پہنچ سکتے ہیں وہ کوفے کے اندر امام موجود ہوتے تو ظاہر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی امام کی مدد کرنے والوں کی. ایسی صورت میں امام حسین شہید تو ہو جاتے، لیکن کہا جاتا کہ حسین کوفے کے اپنے حامیوں کی مدد سے انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی. یزید کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ امام حسین کو قتل کر دیتا. مدینے میں قتل حسین ہوتا تو نہ قاتل کا پتہ چلتا، نہ مقتول کا پتہ چلتا، نہ اس کا سبب قتل معلوم ہوتا. مکے میں قتل ہوتا تو یہ دونوں باتیں ظاہر نہ ہوتی. کوفے کے اندر اگر قتل ہوتا امام حسین کا تو ایسی صورت میں قاتل تو چھپ نہ پاتا، پتہ چل جاتا کہ یزید کی فوجوں نے امام حسین السلام کو قتل کیا ہے. لیکن مقصد شہادت اور مقصد قتل یہ واضح نہ ہوتا کہ یزید نے کیوں مارا. کہہ دیا جاتا کہ اگر کسی بھی مملکت میں کوئی شخص بغاوت کرے گا تو اس کے ساتھ حکومت اس کے علاوہ اور کیا سلوک کر سکتی ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے ابھی کوفہ کوئی دور تھا، قادسیہ سے آگے بڑھے ہیں. ایک مقام آیا عجیب الحجانات کا، وہاں پر قادسیہ سے پہلے ایک مقام آیا جہاں امام کو اطلاع ملی کہ قادسیہ میں 5,000 فوجی متعین کیے گئے ہیں کہ امام حسین السلام کو گرفتار کر کے کوفے میں لے جایا جائے. امام نے اس مقام پر اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور اب ایک بالکل الگ راستے پہ جا رہے ہیں جس کا کوفے سے کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ تھی کہ ہر اپنے دستے کو لے کر اسے اطلاع ملی کہ امام حسین السلام ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں ہیں. چنانچہ وہ دستہ لے کے تلاش میں نکلا اور اس تلاش میں چلتے ہوئے منزل شراف پر جو نہ کوفے کی طرف جاتا تھا نہ مدینے کی طرف جاتا تھا، ایک الگ تھلگ جگہ تھی، وہاں پہ جا کے امام حسین سے ملاقات ہوئی ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے کوفے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، اب کسی اور طرف جا رہے ہیں. گویا قتل گاہ امام حسین علیہ السلام کسی ایسی جگہ کو بنانا چاہتے ہیں جہاں واقعے کو نہ سیاست کا رنگ دیا جائے، نہ قبیلوں کا رنگ دیا جائے، نہ تہذیبوں کی جنگ قرار دی جائے، نہ مذہبی جنگ اس حوالے سے قرار دی جائے کہ دو مختلف مذاہب کے لوگ ٹکرا رہے تھے. حسین تو اس کو انسانیت کی جنگ بنانا چاہتے تھے. ایسی جگہ جہاں دیکھنے والے اگر دیکھیں تو یا حسین نظر آئیں یا حسین کے دشمن نظر آئیں، کوئی اور گروہ درمیان میں موجود نہ ہو. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ کربلا
اتفاق ہے، حادثہ ہے، نہیں، حسین اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب سرزمین کربلا پہ پہنچے ہیں، چلتے چلتے رہوار رکا ہے، آپ نے جگہ کا نام پوچھا ہے اور اس کے بعد زمین کی خاک اٹھائی ہے، اس کو سونگھا ہے اور اس کے بعد کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، جہاں ہماری لاشیں پامال کی جائیں گی۔ گویا امام حسین علیہ السلام کا اپنا انتخاب ہے کربلا اپنا انتخاب ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اس انتخاب نے واقعہ کربلا کو کتنا اجاگر کر دیا۔ اگر یہ مکے میں ہوتا تو اتنا اجاگر نہ ہوتا، مدینے میں ہوتا اتنا کامیاب نہ ہوتا، کوفے میں ہوتا تو اس کے بعد بہت سے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ حضرت زید شہید اسی کوفے میں قتل کیے گئے، آج تک تاریخ نے اس کو ایک سیاسی جنگ قرار دیا۔ حسین ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میری جنگ سیاست کے لیے نہیں ہے، اقتدار کے لیے نہیں ہے، اس لیے جگہ کا انتخاب کرنا بہت اہم پہلو تھا۔ حسین نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر ان کی شہادت کو کوئی رنگ اور نہ پہنایا